روزے کی حالت میں دوران غسل غرارہ کرنا. روزے کی حالت میں دن میں احتلام ہو گیا تو غسل کر کے پاک ہونے کے بارے میں کیا حکم ہے, کیا غرارہ کیا جائے گا؟ شیخ محمد خان UAE سے. اگر روزے میں احتلام ہو گیا ہے تو دیکھیں غسل کرنے میں غرارہ پھر بھی نہ کریں, لیکن منہ بھر کے کلی کریں. کلی کریں منہ اچھی طرح بھر کے نا, تاکہ فرض کلی ہو جائے اور جو منہ میں پانی جہاں تک پہنچانا واجب ہے وہ پہنچ جائے. غرارہ نہ کریں کیونکہ اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ پانی حلق میں نہ اتر جائے. اگر سوئمنگ پول میں نہاتے ہوئے بغیر ارادے کے حلق میں پانی چلا گیا تو کیا حکم ہے؟ زبیر المعتصم KPK سے. روزے میں آپ سوئمنگ پول میں نہ نہائیں تو اچھا ہے, نہا تو سکتے ہیں. اگر منہ کو آپ پانی سے بچا کے رکھیں اور ناک اور منہ کے اندر حلق میں پانی نہ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا آپ کا. سوئمنگ پول میں آپ نہاتے رہیں, لیکن ایک ٹینشن والا کام ہے. سوئمنگ پول میں نہا کے آپ کی بہت زیادہ انرجی سرو ہوتی ہے, اس سے روزہ لگنے کا بہت سا خطرہ ہوتا ہے. روزے میں کوئی ایسا کام کرنا جس سے آپ کو بہت زیادہ روزہ لگنے لگے, یہ مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے. کیوں اپنے آپ کو انسان اتنی ٹینشن میں ڈالے؟ بہرحال اگر KPK سے آپ کا تعلق ہے اور جیسے کہ آپ نے لکھا ہے اور وہاں ٹھنڈ بھی ہوتی ہے تو آپ کو سوئمنگ پول میں نہانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, یا عصر کے بعد نہا رہے ہیں تو نہا سکتے ہیں. پانی اگر غلطی سے پیٹ کے اندر چلا گیا یعنی حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. خوب سمجھ لیں, حدیث میں آتا ہے بھولے سے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, غلطی سے کھانے پینے سے ٹوٹتا ہے. نہیں, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. غلطی سے کھانا پینا الگ چیز ہے, بھولے سے کھانا پینا الگ چیز ہے. بھولے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو روزہ یاد ہی نہیں تھا اور آپ نے کھانا کھا لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. غلطی کا مطلب یہ کہ روزہ آپ کو یاد ہے لیکن آپ نے بے احتیاطی کی, اس بے احتیاطی میں پانی حلق میں چلا گیا. جیسے آپ وضو کے دوران غرارہ کر رہے تھے, آپ کو روزہ یاد بھی ہے, غرارہ کرنا جائز نہیں ہے وضو میں اس لیے کہ خطرہ ہوتا ہے, لیکن آپ فنٹر بنے ہوئے تھے, آپ نے غرارہ کیا کہ میں احتیاط سے کروں گا اور حلق میں پانی نہیں جانے دوں گا, اور پانی حلق میں چلا گیا تو روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا. اسی طرح سوئمنگ پول میں نہا رہے تھے یا ویسے ہی شاور لے رہے تھے آپ اور پانی غلطی سے آپ کے حلق میں چلا گیا, روزہ آپ کو یاد ہے اور غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن 60 روزوں کا کفارہ لازم نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے جان کر نہیں پیا. کفارہ اس وقت ہوتا ہے جب رمضان کا روزہ آپ جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے توڑیں, تو پھر 60 روزوں کا کفارہ لازم ہوتا ہے. پاکستان سے دبئی پہنچے تو پتہ چلا وہاں روزہ تھا. میں پاکستان سے دبئی آیا تھا, پاکستان میں اس وقت روزہ نہیں تھا, اگلے دن روزہ تھا. میں جب دبئی پہنچا تو یہاں روزہ تھا, لیکن میں نے سحری نہیں کی اس لیے روزہ نہیں رکھا میں نے. کیا وہ روزہ مجھے عید کے بعد قضا کرنا پڑے گا؟ محمد عامر دبئی سے. جناب محمد عامر صاحب, چونکہ آپ جب پاکستان میں تھے سحری کا وقت جو تھا وہ دبئی میں نہیں شروع ہوا بلکہ راستے میں ہی سحری کا وقت شروع ہو گیا اور آپ نے روزہ نہیں رکھا, اور جب آپ دبئی پہنچے تو وہاں روزہ تھا. تو چونکہ آپ پہ یہ روزہ واجب نہیں ہوا تھا, واجب اس لیے نہیں ہوا تھا کہ سفر کے دوران آپ دبئی میں نہیں تھے, اس وقت سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا دبئی پہنچنے سے پہلے ہی. چونکہ یہ روزہ سرے سے آپ پر لازم ہی نہیں ہوا تھا, آپ پاکستان کے حساب سے تھے اس وقت تک, تو جب لازم ہی نہیں تھا تو اس روزے کی قضا پھر آپ پر لازم نہیں ہوگی. کیونکہ روزے میں تجزی نہیں ہوتی, ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا جا سکتا روزے کے اجزاء کو, تو اس لیے روزہ کی قضا اس وقت لازم ہوتی جب آپ صبح صادق سے پہلے دبئی پہنچ جاتے, اور پھر دبئی میں آپ مسافر ہونے کی وجہ سے روزہ چھوڑ بھی دیتے تو بعد میں آپ پر قضا واجب ہوتی, اور اگر رکھ لیتے تو پھر رکھ لیتے. لیکن آپ چونکہ صبح صادق کے بعد دبئی پہنچے ہیں تو یہ روزہ شرعاً آپ پر لازم ہوا ہی نہیں. تو میں بیان کر دیتا ہوں. حاملہ عورت کے لیے روزے کا حکم. اچھا بھائی, حاملہ عورت کو اگر روزہ مشکل لگ رہا ہو تو وہ روزہ رکھے گی یا نہیں؟ اگر وہ روزہ رکھے اور پھر صبح 10 بجے کے قریب روزہ توڑ دے تو اس پر قضا لازم ہے یا کفارہ؟ محمد شہباز کراچی سے. دیکھیں, حاملہ عورت پر بھی روزہ رکھنا لازم ہے, فرض ہے. اگر اس کو بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو جیسے دیگر بیماروں کو روزہ چھوڑنا جائز ہے تو حاملہ عورت کو بھی, اگر دیکھیں حمل بذات خود بیماری نہیں ہے, جو عورتیں بچوں کو فیڈ کراتی ہیں وہ بھی روزہ نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ فیڈ کرانا کوئی بیماری نہیں ہے, یا پریگنینسی کوئی بیماری نہیں ہے. ہاں, پریگنینسی میں کسی خاص خاتون کو یہ خطرہ ہو کہ میں نے روزہ رکھا تو بیمار ہو جاؤں گی, غالب گمان ہو, صرف وہم نہ ہو, یا کوئی خاتون فیڈ کرا رہی ہیں ان کو غالب گمان ہو کہ مجھے چکر آئیں گے اور میں بیمار ہونے کا خطرہ ہے, یا اب چکر آتی ہیں اتنی کمزوری سے گرنے کا خطرہ ہو جاتا ہے ان کو, تو واقعی ایسا خطرہ ہو, یا خود کو تو یہ خطرہ نہ ہو لیکن فیڈ کرانے والی عورت کو یہ خطرہ ہو کہ میں نے اگر روزہ رکھا تو میں فیڈ ہی نہیں کرا سکتی, دودھ ہی نہیں اترے گا سینے میں, جس سے بچے کا نقصان ہو جائے گا, تو اس کنڈیشن میں تو فیڈ کرانے والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے. اسی طرح پریگنینسی والی خاتون اس کنڈیشن میں تو روزہ چھوڑ سکتی ہیں, ادروائز پریگنینسی میں بھی روزہ نہیں چھوڑنا جائز اور فیڈ کرانے والی عورت کے لیے بھی روزہ چھوڑنا حرام ہے. تو اگر یہ خاتون یہ سمجھتی ہیں, خود نہیں سمجھیں بلکہ ڈاکٹروں سے مشورہ کر لیں, اور ایک ڈاکٹر سے نہیں 2-3 ڈاکٹروں سے, اور پھر اپنی رائے قائم کریں کہ اگر ان کو واقعی روزہ رکھنے میں اتنی ویکنیس ہو جاتی ہے کہ ان کے لیے روزہ گزارنا مشکل تو سبھی کے لیے ہوتا ہے, یعنی روزہ گزارنے میں بیمار ہونے کا خطرہ ہے ان کو, تو پھر یہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں. یا پریگنینسی میں روزہ رکھنے کے بعد طبیعت خراب ہو گئی ہے اور روزہ توڑنا پڑ رہا ہے
طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے تو پھر روزہ توڑ سکتی ہیں. لیکن ویسے پریگننسی میں جو ہے نا بہت سی خواتین رکھتی ہیں روزہ، مغرب سے لے کے سحری تک کھاتی رہیں، کس نے منع کیا؟ کیا روزے میں پرفیوم لگا سکتے ہیں؟ روزے میں پرفیوم لگانا صحیح ہے یا نہیں؟ نیز سر درد کی دوا روزے میں سونگھنا صحیح ہے یا نہیں؟ آصف علی دبئی سے. پرفیوم لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں ناک کی طرف کر کے نہ لگائیں کہ ناک میں اس کے ذرات داخل ہو جائیں آپ کے، جان بوجھ کر اس کو سونگھنا، یعنی اس کے جو الکوہلک ذرات ہیں ان کو کھینچنا. جب آپ نے لگا دیا پرفیوم تو پھر اس کی خوشبو آتی رہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو باقی مسئلہ یہ ہے کہ سر درد کی دوا سونگھنا، تو سونگھنے میں اگر پراپر ذرات ہیں جو اڑ کے آپ کی ناک کے اندر جا رہے ہیں، اس میں کوئی دھواں وغیرہ یا کوئی کیا کہتے ہیں ایسی کوئی چیز نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کو سونگھنے میں، پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ادروائز صرف خوشبو کی حد تک، اس کے اندر کوئی اسمیل ہے خاص قسم کی، تو صرف اس کو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہوا سے مٹی حلق میں چلی گئی تو روزے کا حکم. میرے حلق میں مٹی اڑ کر چلی گئی تو کیا میرا روزہ ٹوٹ گیا؟ حمزہ رشید کراچی سے. نہیں جی، روزہ نہیں ٹوٹا. گرد و غبار سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں گرد و غبار میں جائیں آپ باقاعدہ اس کو اس نیت سے سونگھیں گے میرے حلق میں مٹی جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. خود سے جو مٹی جا رہی ہے چلنے پھرنے میں تو ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مٹی چلی گئی، تنکا چلا گیا، اس طرح کی جو چیزیں گرد و غبار میں جا رہی ہوتی ہیں حلق میں، ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا. سحری میں کچھ ذرات منہ میں رہ گئے تو روزے کا حکم. سحری میں کلی کرنے کے باوجود کچھ ذرات منہ میں رہ گئے، کچھ ذرات اگر روزے کی حالت میں وہ پیٹ میں چلے جائیں تو اس سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ انصر خان اسلام آباد سے. تھوڑے بہت ذرات جو منہ میں رہ جاتے ہیں بعد میں اگر آپ نے ان کو نگل لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں اگر چنے کے دانے کے برابر ذرات تھے، یہ جو بھنے ہوئے چنے ہوتے ہیں نا، ان کے اتنے زیادہ ذرات تھے کہ آپ سمجھتے کہ ایک چنے کے دانے کے برابر ہیں، تو پھر اگر ان کو آپ نے نگل لیا سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. ان سے کم ذرے کے جو ذرات ہوتے ہیں، تو تھوڑے بہت جو رہ جاتے ہیں زبان میں اٹکے ہوئے، ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگر وہ نگل لیے جائیں. دھواں حلق میں چلا گیا تو روزے کا حکم. روزے کی حالت میں کھانا بناتے وقت دھواں حلق میں چلا جائے تو کیا حکم ہے؟ فریحہ قدوس. اگر دھواں خود بخود حلق میں چلا گیا، آپ کھانا بنا رہی تھیں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں دھوئیں کے قریب جا کے پراپر سونگھنا کہ میرے حلق میں جائے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کی مثال ایسے جیسے کوئی آدمی سگریٹ پی رہا ہے اور دھواں نکل رہا ہے، وہ دھواں آپ کے حلق میں بھی چلا جا رہا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن سگریٹ پینے والے کا روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ وہ پراپر دھواں کھینچ رہا ہے اپنے پھیپھڑوں کی طرف، یا وہ دھواں جیسے ہی نکال رہا ہے آپ جوش محبت میں جا کے اس کے منہ سے جا کے دھواں سونگھنا شروع کر دیتے ہیں، اندر رہ جانا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ دھواں، دھول، مٹی، کنکر، تنکے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جان کر آپ حلق میں اتاریں گے تو روزہ ٹوٹے گا، اور خود بخود یہ حلق میں چلے جائیں گے تو ان سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزے میں بلغم نگل لیا تو کیا حکم ہے؟ روزے کی حالت میں اگر بلغم نگل لیا جائے تو اس سے روزے پر فرق پڑتا ہے. عثمان علی: نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنا بلغم ہونا چاہیے معذرت کے ساتھ. دوران روزہ ایام شروع ہو گئے تو عورت کیا کرے؟ اگر ایام شروع ہو جائیں، مینسز شروع ہو جائیں اور اس کی وجہ سے عورت کا روزہ ٹوٹ جائے تو کیا افطار تک بھوکا پیاسا رہنا افضل ہے؟ محمد حسن کراچی سے. نہیں جی، عورت نے روزہ رکھا، مینسز شروع ہو گئے تو روزہ اسی وقت ٹوٹ گیا اور کھانا پینا شروع کر دیں. البتہ اس کا برعکس اگر ہوا ہے، عورت نے مینسز کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا اور روزے کے دوران، یعنی روزہ رمضان کا روزہ چل رہا تھا اور درمیان میں مینسز بند ہو گئے اس کے، یعنی جیسے کسی عورت نے سحری یعنی روزہ نہیں رکھا اور دوپہر 12-1-2 بجے کا ٹائم تھا، ان کو مینسز آنا بند ہو گئے، پاک ہو گئیں، تو اب ان پر لازم ہے کہ روزے داروں کی طرح رہیں. بعد میں قضا بھی رکھیں، اب ان کے لیے کھانا پینا جائز نہیں ہے، روزے داروں کی طرح رہنا ان پر لازم ہے. اسی میں مسافر کا بھی حکم ہے. کسی مسافر نے روزہ چھوڑ دیا سفر کی وجہ سے، لیکن درمیان میں وہ اپنے شہر میں داخل ہو گیا، تو جیسے ہی شہر میں داخل ہوگا تو اب اس پر لازم ہوگا کہ افطاری تک روزے داروں کی طرح رہے، اس کے لیے کھانا پینا جائز نہیں ہوگا. روزے کی قضا تو بعد میں کرے گا لیکن اب اس کو بھی کمپلیٹ کرے گا. سفر میں روزے کا کیا حکم ہے؟ سفر کے اندر روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کی کیا صورت ہے؟ میں نے سنا ہے کہ وہ روزہ سفر میں چھوڑنے کی اجازت ہے جس کا وقت دوران سفر آئے. اس کی وضاحت فرما دیں. احمد سعید سیالکوٹ سے. جی بالکل آپ نے صحیح سنا ہے. آپ سفر کے دوران اگر سحری کا وقت ختم ہو گیا، سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے اور روزہ شروع ہو رہا ہے سفر کے دوران، تو یہ والا روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں. ابھی سفر آپ کا شروع ہوا نہیں ہے. جیسے آپ میں کراچی کا رہنے والا ہوں، میں کراچی ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوں، میں نے ارادہ کیا مدینہ یا مکہ جانے کا اور رمضان چل رہا ہے. اب میں کراچی ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوں سفر کے لیے اور اسی دوران سحری کا وقت ختم ہو گیا، تو مجھ پر لازم ہے کہ میں روزہ رکھوں، اس لیے کہ ابھی سفر میرا شروع ہوا نہیں ہے. یہاں تک کہ میں جہاز میں بیٹھ چکا تھا اور سحری کا وقت ختم ہو گیا تو بھی روزہ رکھنا لازم ہے. یہاں تک کہ جہاز ابھی رن وے پر ہے
وہ رن وے پر دوڑتا ہوا جا رہا ہے اور ٹیک آف کرنے کے لیے، تو بھی مجھ پر لازم ہے کہ میں روزہ رکھوں، کیونکہ ابھی سحری کا وقت اگر اس دوران ختم ہو جائے، یہاں تک کہ جہاز اڑ گیا لیکن ابھی کراچی کی حدود کے اندر ہے اور سحری کا وقت ختم ہو گیا، تو بھی مجھ پر لازم ہے روزہ رکھوں۔ ہاں، جہاز کراچی کی حدود کو چھوڑ چکا ہے اور اب سحری کا وقت اس دوران ختم ہو رہا ہے، کیونکہ اب سفر شروع ہو چکا ہے اور سحری کا وقت اس دوران ختم ہو رہا ہے، اب میرے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہوگا۔ تو وہ روزہ چھوڑنا جائز ہے جو روزہ سفر کے دوران آئے، ابھی سفر شروع ہوا نہیں ہوتا، آپ اسٹیشن پہ بیٹھے ہیں، اڈے پہ بیٹھے ہیں، لوگ پہلے ہی روزہ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ بھی ذرا حیا کے خلاف مسئلہ ہے، لیکن شادی شدہ لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں تو میں بیان کر دیتا ہوں۔ روزے میں زوجہ سے بوس و کنار کرنا، کیا روزے کی حالت میں شہوت سے یا بغیر شہوت کے بیوی کو چھونا جائز ہے؟ کیا بوس و کنار کرنا جائز ہے؟ اداس ملک نے چکوال سے پوچھا ہے۔ جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ اگر ڈسچارج ہو گئے تو پھر گناہ بھی ہوگا، روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ کفارہ اس صورت میں لازم ہوتا ہے جب انٹرکورس کر لیا جائے، تو پھر بے شک ڈسچارج نہ بھی ہو، انٹرکورس کرنے کے بعد کفارہ بھی لازم ہے 60 روزوں کا، جس کی ڈیٹیل میں پہلے بتا چکا ہوں، اور روزہ بھی ٹوٹ گیا، اور بیوی بھی کبھی اگر روزہ تھا تو اس پہ بھی کفارہ لازم ہوگا۔ بھوک کی وجہ سے روزہ توڑنا، بعض لوگوں کو روزے کی حالت میں بھوک کی شدت سے معدے میں شدید درد ہو جاتا ہے یا بھوک ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، ان کے لیے روزہ چھوڑنا یا توڑنے کا ایک حکم بیان فرما دیں۔ نعیم شاکر ملتان سے۔ دیکھو، بھوک کی شدت سے اگر معدے میں واقعی درد، تکلیف اور درد شروع ہو گیا تو درد ہونا ایک بیماری ہے، اس درد کو ختم کرنے کے لیے وہ روزہ توڑ سکتے ہیں، لیکن بھوک کی شدت برداشت نہیں ہو رہی، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ تو روزے کا لازمی جزو ہے، کتنی ہی شدت ہو، کتنا ہی ناقابل برداشت ہو جائے، روزہ کمپلیٹ کرنا پڑے گا اس کو، کیونکہ روزے کا تو حصہ ہے بھوک اور پیاس کا لگنا۔ کم ہمت لوگ ان سے برداشت نہیں ہو پاتا، وہ روزہ توڑ دیتے ہیں تو شریعت ان کو حکم دیتی ہے کہ 60 روزوں کا کفارہ ادا کرو۔ تو ناقابل برداشت کا مطلب خوب سمجھ لیں، اگر درد ہو رہا ہے نا، پین ہو رہا ہے، پین پھر برداشت سے باہر ہو رہا ہے، تو پھر پین تو پین ہے، وہ بیماری ہے، لیکن اگر صرف روزہ بھوک کی شدت برداشت نہیں ہو رہی تو پھر یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے، اس میں آپ روزہ نہیں توڑ سکتے، روزہ آپ کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا۔ ہاں، ناقابل برداشت بھوک سے آپ کے مرنے کا خطرہ خدا نہ خواستہ ہو گیا ہے، بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو گیا ہے، بیمار ہونے کا خطرہ ہو گیا تو ایک الگ بات ہے، بیماری میں روزہ توڑا جا سکتا ہے۔ روزے میں ناک میں پانی ڈال سکتے ہیں؟ مجھ سے روزے کی حالت میں غلطی سے ناک میں پانی چلا گیا جو حلق میں جاتا ہوا محسوس بھی ہوا، کیا اس سے میرا روزہ ٹوٹ گیا؟ سمیہ بطول راول پنڈی سے۔ غلطی سے آپ کو روزہ یاد تھا اور ناک میں پانی آپ نے ڈالا اور وہ حلق میں چلا گیا، محسوس ہونے کی بات نہیں ہے، 100% یقین ہو کہ حلق میں گیا ہے تو پھر روزہ ٹوٹے گا، 100% یقین نہیں ہے پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ رات میں غسل فرض ہوا تو سحری کے بعد کر سکتے ہیں؟ اگر زوجین نے ہم بستری کی، بعد میں سستی کی وجہ سے آنکھ دیر سے کھلنے کی وجہ سے غسل کیے بغیر سحری کر کے روزہ رکھ لیا تو کیا روزہ ٹھیک ہو گیا؟ کیا سحری کرنے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے؟ راؤ محمد عبداللہ راول پنڈی سے۔ نہیں جی، بغیر غسل کیے بھی آپ سحری کھا سکتے ہیں، سحری کرنے کے بعد پھر فرض نماز پڑھنے سے پہلے آپ غسل کر لیں، کیونکہ نماز قضا کرنا گناہ کبیرہ ہے، تو روزے کا غسل سے کوئی تعلق نہیں ہے، غسل کا تعلق نماز سے ہے، روزے سے نہیں۔ پوری دنیا کے مسلمان رمضان اور عید ایک دن کر سکتے ہیں؟ چاند کے اختلاف مطالع کا کہاں تک اعتبار ہے؟ ایک دوست یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو سب ممالک کے مسلمانوں کو روزہ وغیرہ رکھنا چاہیے۔ محمد فہد نواز ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن یہ جب ہوگا جب پوری دنیا میں ایک خلافت ہوگی، ایک مسلمانوں کی حکومت ہوگی، پھر وہ ایک خلیفہ فیصلہ کرے گا کہ فلاں جگہ چاند نظر آ گیا ہے اور معتبر شہادتوں تک ہم سے اطلاع پہنچی ہے، لہذا پورے عالم اسلام میں کل روزہ ہوگا، پورے عالم اسلام میں کل عید ہوگی۔ اب چونکہ ایک خلیفہ نہیں ہے مسلمانوں کا، ایک گورنمنٹ نہیں ہے، تو پھر ہم شریعت نے حکم دیا ہے کہ جو جس خطے میں رہتا ہے وہاں کی حکومت کے فیصلے کا وہ پابند ہے۔ تو سعودی عرب میں سعودی گورنمنٹ کے فیصلے کے پابند ہیں آپ، پاکستان میں پاکستانی گورنمنٹ کے، ملیشیا میں ملیشیا کی گورنمنٹ کے فیصلے کے پابند ہیں، اور جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے تو وہاں مسلمانوں کو چاہیے کوئی کمیٹی بنائیں جو چاند دیکھنے کا اعتبار کرے، کیونکہ اصل میں جو حدیث میں آتا ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، صحیح حدیث ہے، چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے افطار کرو۔ ظاہر ساری دنیا تو نہیں چاند دیکھے گی نا، ایک مخصوص متعین افراد ہوں گے جو نامزد ہوں گے، تو جو بھی غیر مسلم ریاستیں ہیں، امریکہ ہے، یو کے ہے، وہاں مسلمانوں کو چاہیے کہ اتفاق رائے سے مسلکی اختلافات کو بالائے طاق رکھیں، اتفاق رائے سے ایک کمیٹی تشکیل دے دیں، رؤیت ہلال کمیٹی، جیسے پاکستان میں ہے، انڈیا میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، تو ایسے ایک رؤیت ہلال کمیٹی تشکیل دے دیں اور پھر وہ چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، اور وہ جو فیصلہ کریں پھر پورے مسلمانوں کو، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہوں، ان سب کو چاہیے اس کمیٹی کے فیصلے کا اعتبار کریں۔ جیسے مفتی منیب صاحب تو بریلوی مکتب فکر کے تھے، لیکن جب وہ چاند کا اعلان کرتے تھے تو اہل حدیث بھی اس کو فالو کرتے تھے، دیوبند مکاتب فکر کے لوگ بھی اس کو فالو کرتے تھے، تمام مکاتب فکر کے لوگ اس کو فالو کرتے تھے۔ تو ایسے ہی دوسرے کنٹریز میں بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک کمیٹی بنا دیں، مسلکی اختلافات کو دائیں طرف رکھیں، ایک کمیٹی تشکیل دیں،
اور اس میں تمام مسالک کی نمائندگی رکھ لیں تاکہ کسی کو اس سے اختلاف نہ ہو. تو وہ کمیٹی جو فیصلہ کرے گی وہ فیصلہ تمام لوگوں پر نافذ ہوگا, اور پھر باقی لوگوں کو چاہیے 1.5 اینٹ کی الگ مسجد نہ بنائیں. لیکن یہ باتیں سمجھ میں آ نہیں رہی ہیں مسلمانوں کی, تو کیا کریں. باقی پوری دنیا میں ایک عید جبھی ہو سکتی ہے جب پوری دنیا میں ایک نظام حکومت ہو, ایک خلافت قائم ہو جائے مسلمانوں کی, اور ایک جو ہے وہ امیر ہو. روزے میں انسولین لگا سکتے ہیں کیا؟ روزے کی حالت میں انسولین لگا سکتے ہیں؟ حبیب اللہ لاہور سے, جی لگا سکتے ہیں. انسولین تو انجیکشن کے ذریعے داخل کی جاتی ہے, جائز ہے. روزے میں طاقت کے انجیکشن لگوانا, ایک آدمی جو صحت مند ہے, کوئی بیماری اسے لاحق نہیں ہے, اگر وہ روزے کی حالت میں طاقت کا انجیکشن لگواتا ہے اور مقصد یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بھوک پیاس کا احساس نہ ہو, تو کیا اس سے روزے کی صحت پر کوئی فرق پڑے گا؟ اور بلا عذر روزے کی حالت میں ایسا کرنا کیسا ہے؟ حماد اللہ, جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے, اس لیے کہ روزہ نام ہے کھانے پینے سے ایوائڈ کرنے کا. یہ کھانے پینے سے ایوائڈ کر رہا ہے تو باہر سے جو مرضی کر لے. بعض لوگوں کو اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ اس سے روزے کا مقصد فوت ہو جائے گا. تو دیکھیں, روزہ نام ہے کھانے پینے سے اور جماع سے ایوائڈ کرنا. باقی اپنے آپ کو زبردستی ٹینشن میں ڈالنا یہ روزے کے مقاصد میں سے نہیں ہے. جتنی اللہ کی طرف سے آزمائش آئے وہ تو ٹھیک ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہمیں شدید پیاس لگ رہی ہوتی ہے, ہم کیا کرتے ہیں, ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہیں, ٹب میں بیٹھ جاتے ہیں جا کے, تو اس سے بھی روزے کی شدت میں کمی آتی ہے. تو اب کوئی اس کو, آج تک کسی نے اس کو مکروہ یا ناپسندیدہ نہیں لکھا. ہمیں یاد ہے ہم جب بچپن میں بہت شدید گرمی کے روزے ہوتے تھے تو ہم دیکھتے تھے تولیے کو جو ہے نا, ٹاول کو ٹھنڈے پانی میں ڈال کے لوگ سروں پہ ڈال رہے ہوتے تھے تاکہ روزے کی شدت میں کمی آئے. تو اس سے پیاس میں کمی آتی ہے, نہانے سے پیاس میں کمی ہوتی ہے, ایئر کنڈیشن میں بیٹھے رہیں گے تو پیاس میں کمی ہوگی. تو جیسے ان ہیلوں سے, ان تدبیروں سے روزہ لگنے سے کوئی اپنے آپ کو بچائے کہ تاکہ مجھے روزہ نہ لگے, تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو ایسے کوئی طاقت کا انجیکشن بھی لگا لیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے. باقی اس سے ایسا روزے کا پورا مقصد فوت ہوتا بھی نہیں ہے. آپ طاقت کے جتنے چاہے انجیکشن ٹھوک دیں, جو پیاس لگے گی, جو بھوک لگے گی, وہ اپنی جگہ لگے گی. اگر انجیکشنوں سے آپ کی بھوک ختم ہونے والی ہوتی تو جن کے پاس کھانے پینے کا ٹائم نہیں وہ ٹیکوں پہ ہی سیٹ ہو جاتے, وہ اپنے آپ کو انجیکشنوں پہ سیٹ کر لیتے. تو ایسا نہیں ہے, آپ طاقت کے جتنے مرضی انجیکشن لگوا دیں, بلکہ بعض انجیکشن لگوانے سے تو بھوک ڈبل ہو جاتی ہے آپ کی. تو جو بھوک اور پیاس کی جو وہ شدت ہے وہ اس میں کمی نہیں آتی. اور ویسے بھی یہ انجیکشن لگوانا صحت کے لیے بلا وجہ ڈاکٹر بھی نہیں لگا کے دیتے آپ کو کہ آپ کو روزہ بہت لگ رہا ہے, تو ڈاکٹر بھی اتنے فارغ نہیں بیٹھے ہوئے آپ کو طاقت کے انجیکشن کو ٹھوکنا شروع کر دیں. وہ بھی آپ کو منع کرے گا, بھائی اچھا بھلا آدمی ہے, کیوں انجیکشن تو بہت شدید ضرورت میں لگوایا جاتا ہے. بہرحال مسئلہ کی روح سے جو بات تھی وہ میں نے بتا دی کہ اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا.